السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات. میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سیٹھی صاحب واپس آ چکے ہیں جی، اور پیچھے سے بہت ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے ایک ہفتے کے دوران. سیٹھی صاحب لنڈن میں تھے، بہت سی ہم نے ایشوز کور تو کیے، لیکن جو آمنے سامنے بیٹھ کر بات ہوتی ہے آپس کی بات، وہ ذرا مسنگ تھی. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ جو چیزیں ہم نے مس کی ہیں ذرا ان کو کیچ اپ کیا جائے. ایک تو اے پی سی ہو گئی اور اس کا ریزولوشن آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، اس کے حق میں بھی زیادہ لکھا گیا، اس کے خلاف بھی لکھا گیا. میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہو جائے کہ ایکچولی اے پی سی کی ریزولوشن کیا شو کرتی ہے، اور جس عزم کا ارادہ کیا گیا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور جس گول کو اچیو کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے. کراچی کے حوالے سے کافی ایونٹفل رہا ہے یہ پورا ہفتہ، کیونکہ ایک ٹارگیٹڈ ایکشن جس کا ریزالو فیڈرل گورنمنٹ نے شو کیا تھا، پروونشل گورنمنٹ اس کو لیڈ کر رہی ہے، وہ شروع ہو چکا ہے. کراچی پولیس چیف کی بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، ان کے بارے میں بھی بات ہوگی، اور رینجرز کس طرح کی کارکردگی کر رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کو کیا ریزرویشنز ہیں، اس پہ بھی آج ایک ڈیٹیل گفتگو ہوگی. تو سیٹھی صاحب، یو آر بیک ان ایکشن. یس، ویری مچ سو. اوکے، چلے دیکھتے ہیں ابھی ایکشن آپ کا. اچھا، ایک تو آپ اور میں بھی اے پی سی کر لیتے ہیں، نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. نان ایکشن. ایک رپورٹ ہے ناظرین ہمارے پاس اے پی سی کے حوالے سے، فیکچوئل ہے، تو آپ کو ذرا تھوڑا سا کانٹیکسٹ بھی سمجھ آ جائے گا، اس کے بعد ذرا دو ہاتھ ہو جائے. ملک میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں سیاسی اور عسکری قیادت نے طالبان سے بات چیت کرنے پر ہی مہر لگا دی. اگرچہ اے پی سی کا فیصلہ جناب وزیر اعظم کے قوم سے خطاب کے دوران عسکریت پسندوں کو دیے جانے والے پیغام، جس میں یہ کہا گیا کہ اگر دہشت گردی کا راستہ نہ چھوڑا گیا تو بھرپور ریاستی طاقت کا استعمال ہوگا، اے پی سی کی ریزولوشن اس کے بالکل برعکس تھی. دوسری جانب جہاں ایک طرف آرمی چیف اور وزیر اعظم کے دوران آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے میٹنگ ہوئی، اسی میٹنگ میں اے پی سی کے اعلامیے پر عمل درآمد اور طالبان سے بات چیت کے لیے حکمت عملی پر بھی غور کیا. وہیں طالبان کی جانب سے پہل تو اے پی سی کے فیصلوں کا خیر مقدم کیا گیا، اور اب یہ خبریں بھی سنائی دے رہی ہیں کہ طالبان کی شورا بھی بات چیت کے حوالے سے حکمت عملی کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہے. ادھر اخباری اطلاعات کے مطابق وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے کہا ہے کہ ان کے سامنے کچھ ایسی باتیں آئی ہیں جن سے شواہد ملتے ہیں کہ کچھ بااثر طبقے اور قوتیں طالبان سے مذاکرات کے ذریعے امن کی کوششوں کو سیبوتاج کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی قوتیں ہیں جن کی جانب جناب وزیر داخلہ کا اشارہ ہے. سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان کی حکومت مذاکرات کے میز پر کیا حکمت عملی لے کر جائے گی. سوال تو یہ بھی ہے کہ حکومت نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جو راستہ اپنایا ہے وہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا، خاص طور پر اس وقت جہاں پر مذاکرات سے پہلے حکومت کی طرف سے کوئی پری کنڈیشن نہیں لگائی گئی. رپورٹ آپ نے دیکھی، اب ذرا گفتگو کا آغاز ہو جائے. سیٹھی صاحب، اے پی سی اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہماری گورنمنٹ کا بڑا ریزالو ہے کہ ٹیررزم کو ختم کیا جائے، کسی طرح سے ہمارے ملک میں امن ہو جائے. اے پی سیز کی ایک ہسٹری ہے ہمارے ملک میں، پہلے بھی ہوئی ہیں، پچھلے 5 سالوں کے اندر جوائنٹ سیشن بھی ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے، کچھ ریکمنڈیشنز تھی اور پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی کی. گیلانی صاحب کے دور میں ہوئی، عصمت یار ولی صاحب نے بھی کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کی، اور گیلانی صاحب کے دور میں تو انفیکٹ جوائنٹ سیٹنگ بھی ہوئی پارلیمنٹ کی. ان کا بھی ذکر اس اے پی سی کی ریزولوشن کے اندر جو انیشیل پریامبل ہے اس میں آیا کہ جی ان کی ریکمنڈیشنز کیونکہ نہیں مانی گئیں اس لیے حالات زیادہ خراب ہو گئے، ڈیٹیریٹ ہو گئی سچویشن. اب سوال یہاں یہ ہے سب سے پہلا اور بنیادی کہ یہ اے پی سی اور اس کی ریزولوشن کتنی ڈفرینٹ، کتنی مختلف ہے پہلے ہونے والی اے پی سی سے، اور اس کو اگر کہا جا رہا ہے کہ یہ کامیابی کے اس کے چانسز زیادہ ہیں، یہ کامیاب ہوگی، تو کیوں کامیاب ہوتی نظر آئے گی؟ یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے اوپر تو ذرا تھوڑی بعد میں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں، مگر یہ تاثر کیوں ہے کہ اس دفعہ شاید کوئی پیش قدمی ایسی ہو جس کے ساتھ مسائل حل ہوں، پہلے کیوں نہیں تھی؟ میرا خیال ہے اس میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری پچھلی جو اے پی سیز ہوئیں یا جو بھی بات چیت ہوئی وہ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کے دور میں تھے اور اے این پی کے دور میں تھے، اور جو اپوز کر رہے تھے ملٹری ایکشن کو وہ تھے میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب. بالکل ایسے.
اور مولانا فضل الرحمان. مگر میاں صاحب اور عمران خان بہت سختی سے اس کو اپوز کر رہے ہیں, خاص طور پہ خان صاحب, میاں صاحب بھی. میاں صاحب اب میاں صاحب پاور میں ہیں. زرداری صاحب میاں صاحب کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتے تھے کہ وہ جنگ کا اعلان کر دیں. اس لیے ان کا دل تو نہیں تھا, انہیں احساس تھا کہ یہ کچھ نہیں حاصل ہوگا یہ امن کی بات سے, کیونکہ جو دوسری سائڈ ہے وہ امن میں بھی یقین ہی نہیں رکھتی. مگر اے پی سی کے موشن میں وہ جانا پڑا کہ جی ہاں کریں گے, مگر کیا کچھ نہیں. وہ کیا اس لیے نہیں کہ وہ جو سمجھے نا کہ ان کی وہ ڈٹرمنیشن ہی نہیں تھی, ان کا دل ہی نہیں تھا. اور اے این پی نیگوسیشنز کے سخت خلاف تھی, اور اے این پی کے پی گورنمنٹ میں تھی, اور کے پی گورنمنٹ کے تعاون کے بغیر کوئی ملٹری ایکشن وزیرستان میں نہیں ہو سکتا. کے پی کا گورنر ہیز ٹو بی آن بورڈ. کے پی از اے اسپرنگ بورڈ فار فردر ایکشن ان وزیرستان. تو کے پی کی گورنمنٹ کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. کے پی کی گورنمنٹ اس وقت ملٹری ایکشن چاہتی تھی. وہ تو آخری سٹیج پہ آ کے کے پی کی گورنمنٹ نے کہا کہ اچھا چلے مذاکرات کی بات کر لیتے ہیں, مگر تھرو آؤٹ کے پی کی گورنمنٹ اے این پی کی اپوز تھی. اور زرداری صاحب بھی جب انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا جب سوات کا آپریشن ہوا تو اس وقت بھی پہلے زرداری صاحب چاہتے تھے کہ آپریشن ہو, پھر بہت سی اپوزیشن ہوئی, پھر وہ پارلیمنٹ کے پاس لے گئے, پارلیمنٹ نے کہا نہیں جی مذاکرات کریں, پھر مذاکرات کیے گئے, پھر اس کے بعد وہ نظام عدل آیا. پھر زرداری صاحب ایک ماہ نظام عدل کو لے کے بیٹھے رہے اور سائن نہیں کیا, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ چلے گا نہیں, مگر پھر انڈر پریشر سائن بھی کر دیا. اور پھر مہینے کے بعد پتا چلا کہ وہ طالبان تو سنتے نہیں کسی کی بات, پھر پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کیا تو پھر زرداری صاحب نے اوکے دیا. اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت سیکنڈ آپریشن تھا, وہ مشرف صاحب کا دور ایک ہو چکا تھا. تو یہ صورتحال تھی کہ اس وقت زرداری صاحب کی حکومت اور ان کے جو ساتھی تھے اے این پی کے پی میں, وہ اس کے حق میں نہیں تھے امن کے, یہ پیس نیگوسیشنز. اور اس کے پیچھے یہی ساری آرگیومنٹ تھی کہ پہلے بہت دفعہ کر کے دیکھ لیا, کوئی فائدہ نہیں ہے. اب فرق یہ ہے کہ میاں صاحب جو اپوزیشن میں تھے اب وہ حکومت میں ہیں, اب ان کو ایک نہ ایک اٹیمپٹ تو مارنی ہے, کیونکہ پہلے بھی وہ کہتے رہے. دوسری بات یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے کے پی میں, اور وہ تو سختی کے ساتھ اپوز ٹو ہیں ملٹری ایکشن کے, بالکل. تو ان کے بغیر, ان کو ساتھ لیے بغیر وہ آگے بڑھ نہیں سکتے. تو میاں صاحب کی ایک تو یہ مجبوری ہے کہ خان صاحب جب تک ساتھ نہیں چلیں گے, کے پی کی گورنمنٹ ساتھ نہیں چلے گی, تو کسی قسم کا ملٹری آپریشن ہو نہیں سکتا. دوسری ان کی یہ مجبوری ہے کہ خود اپوزیشن میں وہ کہتے رہے کہ مذاکرات کو موقع دینا چاہیے. اچھا, مگر یہ تو ہو گئی جو فرق باتیں تھی, جس کی وجہ سے اب میاں صاحب کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا. مگر اس کے پیچھے اصلیت کیا ہے؟ کیا انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا فوج کا رویہ بدل گیا جو پہلے تھا اور آج رویہ ہے؟ یہ سارے نئے سوال ہیں جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا, ایک بات سیٹھی صاحب میں یہاں پر اس کو ضرور لانا چاہوں گا کہ آپ نے میاں صاحب کی مجبوری بتا دی, یہ بتا دیا کہ اس اے پی سی کے ریزولوشن کے اندر فرق کیا ہے, کامیاب ہونا نہ ہونا وہ تھوڑی آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں. ایک چیز جس کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے, وہ آپ اگر 13 اگست 2012 آرمی چیف نے جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی جو انہوں نے تقریر کی, کچھ حصہ ناظرین آپ کو ابھی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی نظر آئے گا, میں وہ ایگزیکٹلی پڑھ دیتا ہوں اور کچھ کلپ ہے اس کے ساتھ, پھر وہ بھی آپ سنیے گا. ایک بات جو آرمی چیف نے کہی, انہوں نے کہا جی کسی بھی انسان کا یہ دعویٰ کہ وہ صحیح اور غلط کے بارے میں آخری فیصلہ دے سکتا ہے شرک کے مترادف ہے. زندگی اور مذہب کے زیادہ پیچیدہ مسائل پر کوئی حتمی رائے دینا ناممکن ہے, اور ساتھ ہی یہ ضد بھی کہ مجھے اپنی رائے باقیوں پر مسلط کرنے اور تھوپنے کا حق ہے, یہ ایک کھلی انتہا پسندی ہے, اور اگر میں اپنے ناقص اور نامکمل رائے ہر کسی پر مسلط کرنے کے لیے بندوق کا سہارا لیتا ہوں تو وہ دہشت گردی ہے, یہ آرمی چیف نے کہا. اب آگے اس کی کنٹینویشن میں جو بات انہوں نے کہی وہ تقریر سے جو حصہ ہے وہ ذرا آپ اس کلپ میں دیکھ لیجیے. اگر انتہا پسندی اور دہشت گردی کا یہی مفہوم ہے تو اس کے خلاف جنگ ہماری ہے اور پوری طرح حق بجانب بھی. اس بارے میں کوئی بھی شک ہمیں تقسیم کر دے گا اور خانہ جنگ کی طرف لے جائے گا. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ذہن اس بنیادی مسئلے پر صاف اور واضح ہونے چاہیے. اچھا, اب سیٹھی صاحب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر فوج کا یہ سٹانس رہا ہے اور بڑے کلیئر ہے آرمی چیف اپنی اس پالیسی سٹیٹمنٹ کے اندر کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں اور جو بندوق کے زور پہ مذہب پھیلانا چاہ رہا ہے وہ تو دہشت گرد ہے,
مجھے یہ بتائیے کہ اب کوئی تبدیلی آ گئی ہے ان کی پوزیشن میں کہ وہ گورنمنٹ کے اس انیشیٹو کو پوری طرح سے بیک کر رہے ہیں، یا یہ اس کو آپ ایک انسٹیٹیوشنل فیصلہ سمجھتے ہیں فوج کا کہ ٹھیک ہے جی جینوئنلی پیس ٹاکس کو ایک موقع دینا چاہیے؟ نہیں، دیکھیے جو جنرل کیانی نے اس وقت بات کہی تھی وہ اس وقت بھی ویلڈ تھی، آج بھی ویلڈ ہے، ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مگر آپ دیکھیے اس وقت جب یہ چاہ رہے تھے تو زرداری صاحب کو بھی وہ یہی بات کہہ رہے تھے کہ اب یہ ہماری جنگ ہے اور آپ تکڑے ہوں اور ملکیت لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، چلیں آپ فیصلہ کریں، بیکاز آپ سیاسی حکومت ہیں، آپ یو آر دا لا گیور۔ مگر زرداری صاحب کے آگے سے جواب یہ ہوتا تھا میں نواز کے بغیر کیسے آگے چلوں، الیکشن آنی ہے، آگے آدھا پاکستان میں لوگ اتفاق نہیں کرتے، وہ کوئی کہتا ہے یہ ہمارے لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے مسلمان ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ٹیررسٹ ہیں، تو یہ کنفیوژن ہوئی ہوئی ہے، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ تو جیسے میں نے کیا انہوں نے پھر نہیں کیا بیکاز میاں صاحب اپوزڈ تھے۔ تو آرمی کی تو وہی پوزیشن ہے، آپ یقین کریں جب میاں صاحب کی اور آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہوگی جو ہوئی ہے اس میں آرمی چیف نے اپنا موقف وہی بیان کیا ہوگا، مگر آگے سے میاں صاحب نے کیا بیان کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب آرمی چیف کی اور آرمی کی پوزیشن کہاں ہے۔ میاں صاحب نے کہا ہوگا جنرل صاحب میں تہاڈی گل سمجھنا، ہمیں پتہ ہے کہ اس کے بغیر ٹیررزم کو ختم کیے بغیر ہم معیشت نہیں چلا سکتے، معیشت نہیں چلائیں گے تو ملک تباہ ہو جائے گا، اس لیے لا اینڈ آرڈر دینا بڑا ضروری ہے، اور ہم کیونکہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ساتھ بھی ہمیں اب امن کے ساتھ رہنا ہے، تو یہ جو تھریٹ ہے انٹرنل یہ بہت بڑی تھریٹ ہے، اور یہی آرمی چیف نے بھی کہا تھا کہ انڈیا کی جو تھریٹ ہے وہ پرماننٹ تھریٹ جو ہے وہ ایگزسٹینشل تھریٹ نہیں ہے، ایگزسٹینشل تھریٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو مگر میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں چیف صاحب، مگر بات یہ ہے دیکھیے ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے تو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، زرداری صاحب بھی یہی کہتے تھے۔ اب میاں صاحب کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ میاں صاحب کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ زرداری صاحب تو اب تیار ہوں گے میاں صاحب کے ساتھ جانے کے لیے، اور زرداری صاحب نے جو آج بھی اسپیچ دی ہے اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ٹیررزم جو ہے وہ بڑی خطرناک چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ تو میاں صاحب کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آرمی ان کے ساتھ ہے آن دس ایشو کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، زرداری بھی ساتھ ہے، اے این پی بھی ساتھ ہے، مگر ان کا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ ہے عمران خان، جو پہلے بھی تھا، اسی کی وجہ سے وہ کھلے نہیں آتے تھے، انہیں پتا تھا الیکشن آ رہی ہے، خان صاحب ایک لائن لے رہے ہیں، اب انہیں پتا ہے وہ خان صاحب کے پی میں بیٹھے ہیں، اسی لیے خان صاحب کو ساتھ لے جانا بڑا ضروری تھا، اس کے بغیر ان کے ساتھ لیے بغیر یہ آگے نہیں بڑھ سکتے، بڑھ تو سکتے ہیں، فیصلہ کریں اور کر دیں، مگر بہتر ہی ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ تو اس لیے میاں صاحب نے یہ سمجھایا ہوگا آرمی چیف کو کہ ہم کریں گے مگر وی ہیو ٹو گیو پیس اے چانس، خان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، عمران کو، ان کے جو شک شبہات ہیں یا ان کی جو موقف ہے اس کو ذرا آپ سیٹسفائی کریں۔ تو اسی لیے خان صاحب سے بھی کچھ پہلے میرا خیال ہے بیہائنڈ دی سینس کی بات ہوئی، پھر جا کے یہ بھی ہوا، اور خان صاحب نے بھی ایک بڑا دلچسپ بیان دیا اس کے بعد، اور جہاں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں مکمکا کہاں ہوئی ہے، خان صاحب نے کہا جی کہ وی ہیو ٹو گیو پیس اے چانس، ہم بالکل فل تعاون کرتے ہیں، آج بھی اسٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے کے پی کی چیف منسٹر نے کہ جی ہم بالکل آن بورڈ ہیں فلی۔ ایکچولی یہ آن بورڈ خان صاحب کو ساتھ لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، اور مگر خان صاحب سے ایک کمٹمنٹ کروا لی ہے گورنمنٹ نے اور فوج نے بھی کہ ہم پوری کوشش کریں گے، آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے، آپ بیٹھیں، یو شوڈ بی پارٹ آف آر مذاکرات، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون مذاکرات کو فیل کرنا چاہتا ہے اور کون کامیاب کرنا چاہتا ہے، اور جن کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں ان کی کیا اصلیت کیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر پھر فیل ہو گیا تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیں گے جب ہم کہیں گے کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب نے جو بیان دیا ہے میں بڑے غور سے پڑھ رہا تھا، وہ ریڈنگ بٹوین دا لائنز کرنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پیس کو، یہ پیسفل نیگوسیشنز، مذاکرات کو موقع دیں گے، مگر وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نہیں مذاکرات کرتے اور جنگ پہ تلے ہوئے پھر ان کو آئسولیٹ کر کے ان کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی۔ یہ عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے، نہیں آیا، یہ تو ان کی ایگزیکٹلی یہ بیان، تو یہ تبدیلی ہے ان سے، پہلے وہ سب کو ایک کھاتے میں ڈالتے تھے، اب انہوں نے 2 کھاتے کھول دیے۔ اچھا سیٹھی صاحب، یہ تو خیر وہ پہلے بھی کہتے تھے جی آپ نیگوشیٹ کر لیں، جو نہیں کریں گے پھر آپ ان کے خلاف ملٹری آپریشن کر لیں، یہ کبھی نہیں کہا انہوں نے، یہ اب پہلی دفعہ منیب کہہ رہے ہیں کھلے عام، پہلے وہ دبے لفظوں میں یہی کہتے تھے یہ تو امریکہ کی وجہ سے ہے، وہ ختم ہو جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا، مذاکرات ہی کرنے ہیں، اور خود وہی مذاکرات کرنے چلے تھے، پھر آپ کو یاد ہے روک دیا گیا تھا ان کو، یہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ اچھا بات یہ ہے کہ گورنمنٹ تو بڑی اس معاملے میں ریلیکٹنٹ ہے، دیکھیے پرائم منسٹر نے جب ایک اپنی سپیچ دی اس میں انہوں نے کہا جی کہ
امن چاہیے, چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے ہو یا اسٹیٹ ایکشن کے ذریعے ہو, اس کے اوپر جب اس کو انٹرپریٹ اس طرح کیا گیا کہ جی گورنمنٹ نے کہا ہے, اس کی کوئی مس رپورٹنگ اگر ہو گئی تو گورنمنٹ بڑے ڈیفینسو میں چلے گی. انہوں نے کہا جی نہیں ہم نے تو کوئی کنڈیشنز نہیں لگائی, اور اب بھی کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گورنمنٹ نے پیس ٹاکس کے لیے. کنڈیشن تو لگا ہی نہیں سکتے. جب بھی آپ مذاکرات کرنے جاتے ہیں کنڈیشنز کے بغیر جاتے ہیں. اگر آپ کنڈیشن لگائیں گے تو مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. اسی لیے وہ کچھ پہلے مذاکرات سے پہلے جب ڈپلومیسی کی بات آتی ہے جب ملکوں کے درمیان, تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ نان پیپرز ایکسچینج کرتے ہیں. نان پیپرز میں اپنا اپنا موقف دے دیا جاتا ہے, مگر یہ کہا جاتا ہے ہم سائن نہیں کر رہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہمارا موقف ہے, بٹ ایکچولی یہ ہمارا موقف ہے تاکہ ڈسکشن ہو سکے. تو یہاں بھی یہی ہے کہ جی ہم نے کوئی پری کنڈیشنز نہیں ہے. اب آپ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو ریزولوشن آیا اس میں ایک چیز لوگ مس کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ. ہم سب کو پتا ہے کہ دہشت گردی طالبان کر رہے ہیں, وہ خود کہتے ہیں ہم طالبان ہیں, تحریک طالبان پاکستان, تحریک طالبان, مگر ان کا ذکر نہیں ہے. ہمارے جو یہ ریزولوشن آئی ہے اے پی سی کی, اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے ہی لوگ ہیں, ان کے ساتھ ہم نے باتیں کرنی ہیں, ان کو امن کے راستے پہ لانا ہے. طالبان نہیں کہا گیا. یہ بھی بڑا پوائنٹڈ ہے تاکہ کسی قسم کی یہ کھلی گنجائش رہے کہ کسی سٹیج پہ بھی آپ بات کر سکیں. اچھا, اب ایک بریک کا وقت ہے سیٹھی صاحب. اس ریزولوشن کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈاکیومنٹ ہے, اٹس اے کلیکٹیو سرنڈر, اسٹیٹ سرنڈر کر رہی ہے بیفور دا ملیٹنٹس. یہ ایک ویو جو ہے ناظرین, اس کو ذرا بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو اس کے اوپر بھی بات ہونی چاہیے, کیونکہ پری کنڈیشنز نہ رکھنے کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ کی کمزوری ہے. میرا سیٹھی صاحب کا موقف مختلف ہے. ایک بریک کے بعد پھر مزید ڈسکشن ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے گا.